السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں توکل حسین ہوں۔ آج جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عرش شریف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت شریف کرے۔ کل ان کا نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دیا گیا اور جنازے میں اتنی کی عوام دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ برٹش راج کا وہ دور یاد آ جاتا ہے جب غازی علم دین شہید کو سزائے موت دی گئی تھی اور لوگ غازی علم دین شہید کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ اسی طرح شہید ارشد شریف کے جنازے میں بھی لوگ جوک در جوک اور بڑی تعداد میں شامل ہوئے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر ایک برٹش راج مسلط کیا گیا ہے، جس کے سربراہ جو ہے اس وقت شہباز شریف کو بنایا گیا ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے، نہ ہی کہ یہ خانہ بدوش حکومت، بلکہ یہ ایک برٹش راج ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور برٹش راج کے خلاف یہ پہلا جو عدم استحکام جو ہے عوام نے وہ دے دیا ہے۔ پہلا انہوں نے کلیدی کردار ادا کر دیا ہے کہ شہید ارشد شریف کے جنازے میں لوگوں نے شامل ہو کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس برٹش راج کو نہیں مانتے، اور یہ جو برٹش راج کے سہولت کار ہیں یا یہ برٹش راج کے انڈر جو محکمے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانے کے لیے کس نے مجبور کیا تھا۔ تو آپ انویسٹیگیشن کریں نا، آئی ایس آئی انویسٹیگیشن کرے، آئی بی کرے، ایف آئی اے کرے کہ ارشد شریف کو کس نے جانے پر مجبور، میں نے تو نہیں کیا تھا، نہ ہی عوام نے کیا تھا۔ عوام اگر کرتی تو پھر اس کے جنازے میں شامل تو نہ ہوتی۔ ارشد شریف کو میرا بھائی آپ نے ہی پاکستان سے جانے پر مجبور کیا تھا اور آپ سے ہی اس کو خطرہ تھا۔ یہ جو اس خانہ بدوش اور برٹش راج کے سہولت کار ہیں نا، انہوں نے ہی اس کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا تھا اور وہ پاکستان سے بھاگے تھے، لیکن اس کا دانا پانی دنیا سے ختم ہو گیا تھا۔ وہ رات اس کی قبر میں تھی اور بہانہ ہی بننا تھا، یہ موت کا تو ہمیشہ بہانہ ہی بنتا ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے۔ اب آتے ہیں دوسری خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ آج سے وہ لبرٹی چوک لاہور سے وہ لانگ مارچ شروع کریں گے۔ رات کا سٹے ان کا سیالکوٹ میں عثمان ڈار کے گھر پہ تھا اور وہاں سے وہ نکلیں گے اور عوام کی ایک بڑی تعداد کو لیتے ہوئے وہ تقریباً 4 نومبر کو اسلام آباد میں پہنچیں گے، جس میں صرف اور صرف ان کا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ دی جائے اور اس برٹش راج کو گھر بھیجا جائے اور اس حقیقی آزادی کی جو حقیقی آزادی کے لیے جو یہ تنظیم چلی ہے اس کا عملی جامہ پہنایا جائے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کو آزاد ہوئے تقریباً 75 سال ہو گیا، لیکن آج تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں مل سکی۔ ہم ایٹمی قوت تو بن چکے ہیں، ہم دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت تو بن چکے ہیں، ہم دنیا کی 10ویں بڑی فوج تو بن چکے ہیں، ہمارے پاس ایک فوج بہت بڑی فوج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جو حکومتیں ہیں، ہمارے ملک میں جو بھی حکومتیں بنتی اور گرتی ہیں وہ باہر بیٹھ کر لوگ گراتے اور بناتے ہیں، اور اس سے پاکستان یہی وجہ ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ میں بہت ہی پیچھے رہ گیا ہے۔ غربت، بے روزگاری اور یہ پاکستانیوں کا ایک مقدر بن چکی ہے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ مستقل بیٹھ کر یہاں پر کام نہیں کر سکی اور اپنے آزاد فیصلے نہیں کر سکی۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہماری جو حکومتیں بنتی رہی ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کر بنتی رہی ہیں۔ جب سے اب امریکہ کے اتحادی بنے ہیں 1951 سے لے کر آج تک ہم نقصان میں جا رہے ہیں، اور ہم اس لابی میں آ کر ہم نے اپنا جانی اور مالی بے تحاشا نقصان کیا ہے۔ امریکہ کی کوئی بھی جنگ ہو وہ کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کو دھکیل کر اس میں لے جاتا ہے، اور جب اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ نکالتا رہتا ہے، اور جب اس کا فائدہ نکل جاتا ہے تو پھر وہی پاکستان کے اوپر ڈرون اٹیک شروع کر دیتا ہے اور پاکستان کی عوام کو ہی مارنا شروع کر دیتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور ڈی جی آئی ایس سی جناب ندیم شہزاد انجم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ اب سیاست سے ہمیشہ دور ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوج ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ فوج پاکستان کی فوج سیاست سے، آپ 2008 کا اخبار نکال کر دیکھ لیں، آپ 90 کی دہائی میں جب حکومتیں بدلتی رہی ہیں 2-2.5 سال کے بعد حکومت کو ختم کر دیا جاتا تھا، اس وقت بھی ہماری فوج یہی کہتی تھی کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن فوج اور سیاست، پاکستان کی فوج اور سیاست یہ دونوں لازمہ ملزوم ہے۔ اگر فوج کا سیاست کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے تو یہ 14 پارٹیاں مل کر، اتنے تو یہ ان کے میں نور ہی نہیں ہے کہ یہ 14 پارٹیاں مل کر پاکستان میں ایک حکومت بنا سکیں۔ ان کو بنانے والا اور لانے والا بھی کوئی اور ہے،
اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے لا کر یہ برٹش راج ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پاکستان کی سیاست سے دور ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ سیاست سے دور رہیں تو یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ سیاستدان بھی ہمارے انتہائی کرپٹ ہیں۔ اگر فوج بھی سیاست میں مداخلت نہ کرے تو یہ جو سیاستدان ہے تو یہ تو دن دیہاڑے پاکستان کو بیچ کر یہ اپنی جائیدادیں باہر کے ملک میں لے کر شفٹ ہو جائیں اور وہاں پر یہ اپنی نسلوں کو رکھیں اور وہاں ہی یہ اپنے بزنس کریں۔ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا مفاد نہیں۔ آپ کوئی بھی سیاستدان دیکھ لیجئے کہ سارے کے سارے بیرون ملک میں ان کی جائیدادیں ہیں اور وہاں پر ہی ان کے اولادیں رہتے ہیں، وہاں پر ہی ان کا سارا مفاد شامل ہے۔ وہ صرف پاکستان میں آتے ہیں پاکستانیوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے۔ میری پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ آج ایک موقع پھر رب نے آپ کو دیا ہے، آپ عمران خان کے ساتھ نکلیں، ہر گھر سے نکلیں۔ اگر ایک گھر کے 3 افراد ہیں تو 2 کم از کم نکلیں اور اس لانگ مارچ کو مضبوط کریں اور اس برٹش راج کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں اور حقیقی آزادی کی طرف بڑھیں۔ جب تک یہ حکومت صاف اور شفاف الیکشن کا اعلان نہیں کرتی اور تاریخ نہیں دیتی، آپ اسلام آباد میں رہیں اور ان سے یہ اپنی آزادی یہ لیں نہیں بلکہ چھینیں۔ یہ کچھ آزادی جو ہے وہ بعض اوقات چھیننی پڑتی ہے۔ یہ برٹش راج اس کے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ گیا ہے، اس سے اپنی آزادی چھینیں اور ہمت کریں اور کوشش کریں اور عمران خان کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔